السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسپریچول گائیڈنس ایس چینل۔ میں ہوں آپ کا میزبان عامر شیرانی شاہ۔ آج ہم بات کریں گے ہمزاد یا قرین جسے کہا جاتا ہے، ان دونوں میں کیا فرق ہے اور کیا یہ ایک ہی ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے ہاں عمومی طور پر علماء سمیت زیادہ تر احباب کا یہی ماننا ہے کہ ہمزاد قرین ہی کو کہا گیا ہے، جو کہ سراسر غلط ہے۔ میں آج عام طور پر اس موضوع پر گفتگو کرنے سے پرہیز کرتا ہوں، کیونکہ یہ وہ دروازہ ہے جو اگر علم کے بغیر کھولا جائے تو بندہ حقیقت کے بجائے وہم، خوف اور وسوسے میں گم ہو جاتا ہے۔ لیکن آج کی یہ بات ہمارے بہت ہی عزیز محترم دوست طارق قریشی صاحب کی خاص فرمائش پر ہو رہی ہے، اور بات ہو رہی ہے ہمزاد کی اور قرین کی، دو الفاظ جنہیں لوگ ایک ہی سمجھتے ہیں، حالانکہ ان کے درمیان زمین آسمان کا فرق ہے۔ آج کا مقصد صرف بات کرنا نہیں، بلکہ قرآن، حدیث، عقل اور روحانی علم کی روشنی میں اس فرق کو کھولنا ہے اور اس بڑی غلط فہمی کا علمی انکار کرنا ہے جو صدیوں سے ہمزاد پر تھوپی گئی ہے کہ ہمزاد شیطان ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ قرین کی حقیقت قرآن کی روشنی میں کیا ہے۔ سورہ زخرف آیت نمبر 36 میں اس کا ذکر ہے، جو شخص رحمان کے ذکر سے غافل ہو ہم اس کے لیے ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں جو اس کا قرین بن جاتا ہے، یعنی ساتھی بن جاتا ہے۔ یہاں قرین سے مراد شیطان ہے، اور وہ شیطان بطور سزا اس شخص کے ساتھ لگا دیا جاتا ہے جو ذکر الہی سے غفلت برتتا ہے۔ تو پہلا نقطہ تو یہ ہے کہ قرین تمہارے ساتھ پیدا نہیں ہوتا، بلکہ گمراہی کی سزا کے طور پر لگایا جاتا ہے۔ اب آئیے حدیث کی طرف، جو اکثر ہمزاد کو شیطان کہنے کے لیے بطور دلیل پیش کی جاتی ہے۔ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، تم میں سے ہر ایک کے ساتھ ایک قرین مقرر ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ کے ساتھ بھی؟ تو میرے نبی کریم نے فرمایا، ہاں، لیکن میرے قرین نے اسلام قبول کر لیا اور مجھے صرف خیر کی تلقین کرتا ہے۔ اب غور کریں، یہاں قرین من الجن کا واضح ذکر ہے، یعنی یہ شیطانی جن ہے، کوئی باطنی عکس یا روحانی سایہ نہیں، یعنی یہاں بھی ہمزاد کا تصور غیر متعلق ہے۔ حصہ سوم۔ اب آئیے اس پر جو ہمزاد ہے۔ اچھا، ایک چیز اور جو ابھی حدیث میں پیش کی گئی ہے، چلیں اس پہ بات کرتے ہیں۔ آئیے اس پر ہمزاد کیا ہے، اب پہلے ہمزاد کی اصل حقیقت کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمزاد عربی زبان کا لفظ نہیں، یہ فارسی الاصل ہے، جس کا مطلب ہے وہ جو تمہارے ساتھ پیدا ہوا، اور روحانی علماء کے مطابق یہ کوئی جن، بھوت یا آصب نہیں، بلکہ تمہارے وجود کا باطنی عکس ہے، ایسا سایہ جو تمہارے نفس، لاشعور اور روح کی گہرائی سے جڑا ہوتا ہے۔ یہ تمہاری نیت کے مطابق شکل اختیار کرتا ہے۔ اگر تم صالح ہو تو یہ مددگار بن جاتا ہے، اگر تم غافل ہو تو یہ مزاحم بن جاتا ہے۔ یہ نہ مکمل نوری ہے نہ مکمل ظلمانی ہے، یہ تمہاری باطنی حالت کا عکس ہے، تم خود جیسے ہو یہ ویسا ہو جاتا ہے۔ اب اگر اس فرق کو ایک میز پر رکھیں تو قرین کیا ہے اور ہمزاد کیا ہے، ان کے فرق کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمزاد پیدائش کے وقت سے آپ کے ساتھ ہوتا ہے، قرین بعد میں غفلت کے نتیجے میں آپ پر مسلط کر دیا جاتا ہے۔ ہمزاد تمہاری نیت پر اس کی فطرت کا انحصار ہے، جبکہ قرین شیطانی وسوسہ ڈالنے والا ہے۔ ہمزاد باطنی عکس ہے انسان کا، قرین خارجی جنی مخلوق ہے۔ ہمزاد کبھی مددگار، کبھی رکاوٹ
پیدا کرتا ہے، یہ آپ کے اعمال پہ منحصر ہے۔ قرین گمراہ کرنے والا دشمن ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیسے کوئی ہم ذات کو قرین کہہ سکتا ہے جب دونوں کی بنیاد، وجود، فطرت سب جدا ہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں ہم ذات نقصان دیتا ہے، پریشان کرتا ہے، پاگل کر دیتا ہے۔ تو ایسی چیز جو نقصان دے آپ کو، مثال کے طور پہ کوئی شخص پانی میں ڈوب جائے تو پانی کو دشمن نہیں کہیں گے نا، بلکہ اپنی تیراکی نہ آنے کو تسلیم کیا جائے گا۔ ہمذات تمہارے باطن کی زبان میں تم سے گفتگو کرتا ہے، لیکن اگر تم نے کبھی اپنا باطن سنا ہی نہ ہو تو وہ تمہیں اجنبی لگنے لگتا ہے، بلکہ خوفناک لگنے لگتا ہے۔ صوفیہ جیسے ابن عربی، امام رازی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر علماء ہم ذات کو باطن کا محافظ، گواہ اور عکس کہتے ہیں۔ یہ وہ ہے جو تمہارے اندر چھپی روشنی کو جانتا ہے اور بعض اوقات اس کی جھلک دکھاتا ہے۔ اگر تم خود کو پہچاننے کا سفر شروع کرو، ہم ذات سے رابطہ ممکن ہے، لیکن یہ صرف اس وقت جب تم خود پر قابو پا چکے ہو، نفس کو پچھاڑ چکے ہو، خوف سے آگے نکل چکے ہو، ورنہ وہ تمہیں مزید الجھا دے گا اور تم اسے شیطان سمجھ کر بھاگتے رہو گے۔ ہمذات کو شیطان کہنے والے در حقیقت اپنے سائے سے خوفزدہ انسان ہیں، اور جو اپنے سائے سے بھاگے وہ کبھی اپنی روشنی کو نہیں پا سکتا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ ہمذات کی حقیقت کو جانا جائے، اس سے رابطہ ہو، اس کی طاقت کو قابو میں لایا جائے، تو پہلے خود کو قابو میں لاؤ۔ میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہمذات سے رابطے کا عمل پیش کروں گا، مگر صرف ان کے لیے جو اپنے سائے سے ڈرنا چھوڑ چکے ہیں۔ ایک چیز میں اور عرض کرتا چلوں کہ اگر اس حدیث میں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرین سے متعلق فرمایا تھا کہ ان کا قرین مسلمان ہو چکا ہے، تو میرے ذہن میں ابھی ایک دلیل آ رہی ہے۔ تو اگر ہم یہ تسلیم کر لیتے ہیں کہ قرین ہمزاد ہی ہے، ٹھیک ہے، ہمزاد ہماری ذات کا حصہ ہوتا ہے، ہر شخص کی ذات کا حصہ ہوتا ہے، اس کا سایہ ہوتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تو کوئی ظلمانی طاقت نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ہو ہی نہیں سکتی جو کہ بعد میں مسلمان ہو۔ تو ایک دلیل یہ بھی ہے کہ یہ خارجی طاقت ہوتی ہے قرین، ہمزاد اندرونی چیز ہے، اندرونی چیز ہمارے نبی کی ایک پاک تھی۔ تو اب ہم انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بات کریں گے کہ ہمذات سے رابطہ کیسے ممکن ہو۔ میں ہوں عامل شیرانی شاہ، آپ دیکھ رہے تھے اسپریچول گائیڈنس SS چینل، جہاں پر روحانیت صرف زبانی نہیں ہوتی بلکہ تجربے کی پیداوار ہے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات کریں گے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔